ایک صاحب سوال کرتے ہیں وتر کی نماز میں دوسری رکعت میں غلطی سے اتحیات میں بیٹھ گئے تو سجدے سہو ہوگا کیا؟ دوسری رکعت میں اتحیات پڑھ کر درود شریف پڑھ دیے اور اللہم صلی علی محمد تک پہنچ گئے، آقا کا نام بھی زبان سے لے لیا، تو پھر سجدے سہو واجب ہو جائے گا۔ پڑھے ہی نہیں، اللہم صلی علی محمد پڑھنے کے لیے جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت لگ گیا اور تیسری رکعت کا خیال نہیں آیا، تب بھی سجدے سہو واجب ہو جاتا ہے۔ میں بی ٹیک ختم میرا ہونے والا ہے، میں 4 مہینے جماعت میں جانے کی نیت کیا، کیا میں جماعت میں جاؤں یا نوکری کروں؟ دونوں اختیار ہے۔ جماعت میں جانا بھی عبادت ہے، حلال نوکری مل رہی ہے اور آئندہ نہیں مل سکتی لیٹ کرنے سے، تو پھر آپ کیا کریں؟ نوکری میں لگ جائیں، پہلے کھانے پینے کا ایک حلال روزی کا راستہ اختیار کر کے بعد میں بھی وقت بنا کر جا سکتے ہیں، یا نہیں تو پہلے بھی جا سکتے ہیں۔ دو چیزوں میں کوئی ٹکر نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ارے مزمل صاحب نوکری کو چاہو بول ڈالے، جماعت کو بعد میں جاؤ بول کر بول ڈالے، انہوں جماعت والے نہیں بول کو میرے اوپر فاتحہ پڑھو نکو۔ جہاد میں جانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد کے حالات کو سامنے رکھا۔ جو بھی نکلنا چاہتا تھا آقا کے ساتھ، آقا پوچھتے کوئی ذمہ داری ہے، ماں ہے، باپ ہے، کوئی اور تقاضے ہیں؟ نہیں تو پھر نکلو جہاد کو، نہیں تو پھر آ جاؤ۔ عثمان غنی تو بیوی کی تیمارداری میں لگے ہوئے تھے، جہاد کو نہیں آئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں عثمان کا حصہ بھی لگا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ شدت اختیار نہیں کرنا، یاد رکھو، کبھی بھی زبردستی نہیں کرنا، شدت اختیار نہیں کرنا۔ اس سال ہمیں زکوٰۃ دینے کی حیثیت ہے، ایک صاحب بولتے ہیں اس سال ہم کو زکوٰۃ دینے کی طاقت ہے، مگر کچھ لوگ ہم کو پرانی غریبی سامنے رکھ کر زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں، منع کرے تو بھی دے رہے ہیں۔ کیا کرنا؟ آپ ہرگز نہیں لینا، صاف بول دینا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ایک چیز وہ ہے اگر کوئی آدمی حرام چیز دے رہا ہے کھانے کی، منع کرے تو بھی زبردستی دے رہا ہے، تو اس صورت میں آپ کو ایک راستہ ہے، لے کر بغیر ثواب کی نیت کے کسی کو دے دینا۔ اچھا، لیکن یہ مسئلہ زکوٰۃ پر یہ طریقہ اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ زکوٰۃ کے شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے؟ دینے والا مستحق کو دے۔ اب اگر کوئی آدمی مجھے زکوٰۃ دیتا ہے، میں انکار کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ پہلے دیتے تھے بھی تمہیں، اب اللہ کے فضل و کرم سے حالات بدل گئے ہیں میرے، اب میں زکوٰۃ لینے کا نہیں دینے والا بن گیا، نہیں رکھ لیو بول کر بولے، تو اب وہ زکوٰۃ کے پیسے لے کر تمہیں دوسروں کو تقسیم نہیں کر سکتے، صاف اسے واپس کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینے والا آپ کو زکوٰۃ کی نیت سے دے رہا ہے، آپ لے لیے، مستحق نہیں تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بغیر داڑھی والا امام بن کر نماز پڑھا سکتا ہے کیا؟ نہیں پڑھا سکتا ہے۔ جو داڑھی منڈاتا ہے اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ گرمی کی وجہ سے ہماری مسجد میں عشاء کی اور تراویح کی نماز مسجد کے باہر صحن میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ پوری جگہ مسجد ہے، مصلی یہاں بھی رکھ سکتے، مصلی وہاں بھی رکھ سکتے، مصلی وہاں بھی رکھ سکتے۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ گرمی کی سیزن ہے، اور یہ زمانے میں گرمی کے سیزن میں فیانہ نہیں سو مسجد کون سی رے بابا ہے سو
یہ سیالی سو مسجد ایڈریس معلوم ہوتا تو پھر لوگ مسجد تک فیان بھی پہنچا سکتے تھے۔ نماز کو لمبی کرنے کے لیے ایک ہی آیت 4 یا 5 بار پڑھ سکتے ہیں۔ آیت خوف یا آیت شوق اگر آ جائے تو پھر آپ ان آیات کو کثرت سے نماز کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم والی ایک آیت کو پوری رات پڑھ کر گزار دی۔ پڑھ سکتے ہیں۔ جمعے کی نماز سے پہلے جو سنت پڑھتے ہیں اس کی نیت کیا ہے؟ جمعے کی نماز سے پہلے جو سنت پڑھتے ہیں اس کی نیت سنت ہی کی کرنی چاہیے، آپ کو سنت ادا کرنا ہے۔ بلا عذر، یہ کاپی کے سوال سے ہٹ کر جو مجھے آ رہے تھے، وہ کاپی والے جو سوال ہیں نا وہ یوٹیوب والے چینل صاحب کے پاس، عبدالواحد صاحب کے پاس آتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھنا، نفل نماز بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے، عذر نہیں بھی رہا تو تب بھی، عذر رہا تو وہ الگ بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت الگ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز بیٹھ کر بھی پڑھتے، آپ کو پورا ثواب ملتا تھا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ انشاءاللہ تعالی بقیہ سوالات کا جواب کل آپ کے سامنے ہوگا۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔